نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. سورہ نور کا یہ رکوع نمبر 4 ہے. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم سوسائٹی اور معاشرے کی تطہیر اور اس کی ترقی کے لیے 4 اہم اور بنیادی اصول اور ضابطے 6 بلکہ اہم بنیادی اصول اور ضابطے ذکر فرمائے. ان میں سے 3 کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور چوتھا ضابطہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. گزشتہ درس میں یہ بات تفصیل سے بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم سوسائٹی کو پاک رکھنے کے لیے فرمایا کہ وہاں کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر سلام کیے داخل ہونا منع ہے. اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں دوسروں کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے مت داخل ہو اور جب جانا ہی ہو تو پہلے اجازت لو، سلام کرو، پھر جا سکتے ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن مردوں سے کہیں وہ جب معاشرے میں رہیں تو ان کے سامنے اگر کوئی اجنبی خواتین آ جائیں تو وہ انہیں گھورتے نہ رہیں بلکہ اپنی نگاہیں پست رکھیں تاکہ جو نگاہ کے ذریعے سے برے خیالات ذہن میں آتے ہیں ان سے انسان محفوظ رہے. اور اسی طرح تیسرا حکم دیا ایمان والیوں سے متعلق، ایمان والیوں سے کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رہیں. اب یہاں سے ایک اور اہم حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی معاشرے میں بھی جب بے نکاح لوگوں کی کثرت ہوگی، وہاں لوگوں کے ہاں نکاح کا رواج نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے رحمی بڑی بدکاری اور زنا کو فروغ ملے گا. کیونکہ انسان کے اندر رغبت جن سے مخالف کی تو اللہ نے فطرتی طور پر رکھی ہے اور یہ اس کا ایک طبعی تقاضا بھی ہے. جب انسان اس طبعی تقاضے کو فطرتی طریقے سے مکمل نہیں کر پاتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر زنا بدکاری کو فروغ ملتا ہے. اور یہ 2 راستوں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ مذہبی حوالے سے کچھ ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ نکاح کرنا یہ مذہب کے منافی ہے، بزرگی کے منافی ہے اور اس سے جو ہے اللہ کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے. آپ نکاح وغیرہ کے دھندوں میں نہ پڑیں، شادی وغیرہ نہ کریں اور رہبانیت کی زندگی اختیار کریں، کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں. یہ چیز کیونکہ فطرت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو مسخ نہیں کر سکتے، چاہے کتنا مجاہدہ کر لیں وہ فطرتی تقاضے تو پھر بھی ابھریں گے. آپ کے اندر قدرت نے جو جنسی جذبہ رکھا ہے وہ پھر بھی جوش مارے گا.
وہ کسی نہ کسی غلط سمت میں جائے گا. جب درست راستہ اور سمت تم نے اختیار نہیں کی تو اس کا نقصان تو لازمی طور پر ہوگا. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے اہل مذاہب نے جو رہبانیت کو اختیار کیا اور انہوں نے اس حوالے سے گرجا گھروں میں، عبادت گاہوں میں ایسی بہت ساری خواتین اور ایسے بہت سارے مرد اور نوجوان بغیر نکاح کے ان کو وہاں عبادت کے لیے رکھا تو ان کے اندر ہی خرابیاں پیدا ہوئی، بھی حیائی نے فروغ پایا، زنا اور بدکاری کے راستے کو ہے، اور اس طرح وہ عبادت گاہیں بھی لوگوں کی خواہش پرستی کا ایک اڈا بن گئی. اس لیے شریعت نے اس کی بھی ممانعت فرما دی. فرمایا رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت تم نے خود گھڑ لی ہے، اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی، اللہ نے تم پر فرض نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوان جماعت، تم میں سے جو تو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے اب لازمی طور پر شادی کر لینی چاہیے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ شادی کا عمل سب سے زیادہ انسان کی نگاہ کو نیچے رکھنے والا عمل ہے، اس سے انسان کی شرمگاہ کی زیادہ حفاظت ہے. تو جو تو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو فلیستطع منکم النکاح فلیتزوج، اور ومن لم یستطع، جس کی طاقت نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا، اخراجات گھر والوں کے برداشت نہیں کر سکتا، یا جو اس کا مہر دینا ہے وہ نہیں دے سکتا. یاد رکھو شادی کے اخراجات بھی دو ہی ہیں، عورت کا مہر لازم ہے یا اس کا پھر شادی کے بعد نان نفقہ اور خرچہ لازم. باقی جتنے تکلفات ہیں یہ خود ہمارے گھڑنتوں ہیں، اسلام نے ان کا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم اتنے لوگوں کو شادی میں بلاؤ تو تبھی شادی ہو سکتی ہے. دعوت ولیمہ وہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے، استطاعت ہے تو کرو، زیادہ سے زیادہ وہ دعوت ولیمہ مسنون ہے، سنت ہے، کرو، اچھی بات ہے تاکہ تمہاری نکاح کی تشہیر ہو کہ تم نے عمل کر لیا ہے. لیکن لازمی اور ضروری وہ بھی نہیں قرار دی گئی کہ ہر صورت میں وہ کرنی ہے. جو لازم ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، اس کا نفقہ ہے اور دوسرا اس کا مہر. تو جو تو تم میں سے اس کو افورڈ کر سکتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے، اور نہیں کر سکتا تو پھر اسے مجاہدہ کرنا چاہیے، روزے کثرت سے رکھنے چاہیے تاکہ اس کی خواہشات ابھرے نہیں. پھر کثرت سے روزے فإن لہ وجاء، وہ اس کی خواہشات کو روکیں گے، اس کو دبائیں گے. تو سب سے پہلے کسی معاشرے کی تطہیر کے لیے نکاح کا عمل وہ ضروری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کرا دو تم میں سے جو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوتے ان کے نکاح کرواؤ. انکحوا امر کا حکم، امر کا صیغہ ہے، اور امر عربی میں حکم کے لیے وجوب کے لیے آتا ہے، گویا کہ لازم ہے تم پر کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے تم ان کے نکاح کراؤ. وانکحوا الایام، ایامہ ایم کی جمع ہے. ایم ہر ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا نکاح نہ ہو، جس کا شوہر نہ ہو. اصل ایم کہتے ہیں جس کا شوہر نہیں ہے، لا زوج لہ، چاہے وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، چاہے اس کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں. اور اسی سے مرد کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ ایسا مرد جس کی شادی نہ ہوئی ہو، یا جس کی عورت نہ ہو، جس کی زوجہ نہ ہو، چاہے وہ پہلے سے رلوا ہو، یا یہ ہے کہ اس کی بیوی اور اہلیہ فوت ہو چکی ہو، یعنی رلوا ہو، یا اس نے طلاق دے دی ہو، یا یہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہی نہیں. سب کے لیے ایم کا یہاں لفظ ایامہ بولا. اللہ نے ارشاد فرمایا جو بے نکاح ہیں تم میں سے ان کے نکاح کرا دو، جو غیر شادی شدہ ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں ان کی شادیاں کراؤ. وانکحوا الایام منکم، اور فرمایا والصالحین من عبادکم. صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے جو غلام ہیں. عرب معاشرے کے اندر
بلکہ اس سے پہلے ہی سے یہ رسم بھی چلی آ رہی تھی. غلاموں اور باغیوں کا ایک نظام اور سلسلہ قائم تھا کہ لوگ غلام خرید کر لے آتے تھے, ان سے اپنے بہت ساری امور اور کام سر انجام دلاتے تھے. بہت ساری معاشرتی ضرورتیں ان سے وابستہ ہو چکی تھیں. تو اسلام نے, یاد رکھو آگے بڑی تفصیل سے آ رہا ہے وہاں بات کریں گے, اسلام نے غلامی کی بنیاد نہیں رکھی. غلامی کا نظام و سلسلہ پہلے سے موجود تھا, اسلام نے حد الوسع اس کو ختم کر دیا جی. اور جس قدر اجازت دی بھی تھی تو وہ غلامی برائے نام رہ گئی تھی, نام کی غلامی تھی, وگرنہ ان کی حقوق, ان کی ذمہ داریاں آزاد لوگوں کے برابر مسلم معاشرے پر قائم تھی. تو یہ صرف نہیں کہ تم اپنے آزاد مردوں اور خواتین کی ہی شادیاں کراؤ, بلکہ فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے بھی جو صالح ہیں, صالح سے مراد لغوی معنی کے اعتبار سے جو صلاحیت رکھتے ہیں کہ ذمہ داری کو ادا کر سکیں. کئی ایسے مرد ہوتے ہیں نکھٹو قسم کے, انہیں اپنے گھر کے نظام کو چلانے کی صلاحیت ہی نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جو صلاحیت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی تم زبردستی شادی کر لو کہ آپ نے دیکھا جائے گا بعد میں سر پھٹول ہوتی رہے, لڑائی جھگڑے اور خرابیاں پیدا ہوتی رہیں. کئی مرد بھی ایسے کرتے ہیں, آزاد لوگ بھی, آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بس بچے کی زبردستی شادی کر دی ہے, اس کو ابھی گھر چلانے کا سلیقہ نہیں ہے, ذمہ داری اٹھانے کا اس کے اوپر ابھی تک اس کی ذمہ دار طبیعت ہی نہیں ہے, وہ آزاد اور آوارہ ہے. شادی ہو گئی اس کے بعد بھی وہ آوارگی میں مبتلا ہے, اور بیوی بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے, اس کے حقوق ادا ہی نہیں ہوتے. تو وہ خواہ مخواہ دوسرے کو قید کر لینا ہے, دوسرے کی بھی زندگی کو برباد کرنا ہے. تو ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ان کے اندر فکر ہو, صلاحیت موجود ہو. والصالحین, تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی. تو یہ صرف غلاموں اور باندیوں سے متعلق نہیں ہے, یہ حکم سبھی سے متعلق ہے. جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بھی نکاح کرانا. اب ایک اگلا سوال اٹھتا ہے, خاص طور پر غلاموں اور باندیوں سے متعلق جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات تو ان کا مالک اٹھا رہا ہوتا ہے, وہ کمائی کرتے بھی ہیں تو وہ کمائی سارے مالک کے پاس چلی جاتی ہے, ان کے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. تو اب وہ کیسے اخراجات اپنی اہلیہ کے افورڈ کر سکیں گے, ذمہ داریاں کیسے نبھا سکیں گے. یا اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شادی بیاہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی مالی حالت ابھی اس کی اجازت نہیں دیتی. آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جناب ابھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اتنی دولت اکٹھی ہے, بیٹا ابھی بچہ کمانے کے قابل نہیں ہوا, اس کی ابھی گھر نہیں اس کا تیار ہوا, اس کی گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس وہ دوسرے اخراجات و وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو کس طرح شادی کریں. تو قرآن مجید نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ محتاج اور فقیر ہیں اس سے نہ ڈرو, اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا, اللہ انہیں دولت عطا کرے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں ذمہ داری سے اپنی نئی زندگی کو استوار کرنے, بہتر بنانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کی توجہ اور محنت سے اس گھر کو چار چاند لگا دیتے ہیں. پہلے ایک سوچنے والا تھا, اب اس کے ساتھ سوچنے والی اس کی اہلیہ بھی ہوتی ہے, دونوں مل کر گھر کو آباد کرتے ہیں, بناتے ہیں. پہلے حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں شادی کے بعد وہ اپنا گھر بھی بنا لیتے ہیں, شادی کے بعد وہ بہت کچھ کاروبار بھی کھڑا کر لیتے ہیں, بہت اچھی حالت ان کی ہو جاتی ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر اور محتاج ہیں تو اس سے نہ ڈریں. یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں, اے لوگو تم اللہ کا حکم پورا کرو, کہ اللہ نے فرمایا نکاح کرو, یہ نکاح کراؤ, اپنے بچوں کے نکاح کراؤ. تم اللہ کا حکم پورا کرو, اللہ تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا. اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو کیا کر دے گا, مالدار کر دے گا, غنی بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس ڈر سے, اس خوف سے کبھی کچھ ہے نہیں ہے, کیسے کریں, اس نکاح کے عمل کو پس کش مت ڈالو. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اور اللہ تو واسع علیم ہے,
وہ بہت وسعت والا ہے، اس کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں، وہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. دنیا دار الاسباب ہے تو وہ تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے راستے رزق کے، دولت کے کھلتے چلے جائیں گے. اور علیم، وہ جانتا بھی ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو عفت و پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے نکاح کر رہا ہے، اور کون عیاشی کرنا چاہتا ہے جی، اور کون اپنے گھر کو صحیح طریقے سے بسانا چاہتا ہے، مسلم سوسائٹی کا بہتر فرد بننا چاہتا ہے، وہ اپنے معاشرے کو ترقی دینا چاہتا ہے. کون ایسا ہے؟ کس کی سوچ مثبت ہے اور کس کی منفی؟ اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. علیم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پسند کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، انسان شادی تو کرنا چاہتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں مرد کی بھی کچھ پسند ہوتی ہے، بچی سے بھی اجازت لی جاتی ہے کہ اس کو بھی پسند ہے یا نہیں ہے. پسند کا رشتہ نہیں مل رہا، یا وہ جو ضروری وسائل چاہیے، نان نفقہ جو چاہیے، مہر چاہیے، وہی میسر نہیں ہے. تو جب تک یہ چیزیں جو ضروری درکار ہیں وہ نہ ملیں تو یہ نہیں ہے کہ اب معاشرے میں بے حیائی کا راستہ اختیار کرو. اس وقت تک اپنے اندر عفت اور پاک دامنی کو قائم رکھو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، چنانچہ فرمایا عفت اور پاک دامنی حاصل کریں. الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے، نکاح ابھی نہیں کر پا رہے، کچھ مسائل ہیں، تو وہ اپنے اندر عفت و پاک دامنی اختیار کریں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی اور بے نیاز کر دے. جب تک غنی نہ ہو جائیں، مالدار نہ ہو جائیں، یا جب تک ان کی وہ بنیادی تقاضے پورے نہ ہو جائیں، بنیادی جو خرچے ہیں وہ اس کا انتظام نہ ہو جائے، اس وقت تک عفت اور پاک دامنی کو ہاتھ سے نہ جائیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، پیچھے ہوئی غلاموں کے نکاح کا ذکر ہوا تھا. اسی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں غلاموں سے متعلق ایک اور حکم بھی جاری فرمایا، اور یہ وہ حکم ہے جو آج دنیا کے اندر گویا کہ پوری دنیا کا بین الاقوامی سطح پہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آج کوئی انسان کسی کو غلام نہیں بنائے گا. اسلام نے تو پہلے سے ہی اس کو ختم کرنے کی ترغیبیں اور اس کے حکم اور آرڈر جاری کر دیا. چنانچہ قرآن مجید نے یہاں اسی حوالے سے فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے جو کتابت کو تم سے چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں. کتابت کہتے ہیں کہ ایک غلام اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں تمہاری قیمت جتنے کا تو نے مجھے خریدا ہے، مثلا میں اتنی قیمت تمہیں قسطوں میں ادا کر دیتا ہوں، تم مجھے آزاد کر دو. میں محنت کرتا ہوں، کمائی کرتا ہوں، اس کمائی کے نتیجے میں جو مجھے مال و دولت حاصل ہوگا تو پہلے میں تمہاری قیمت دے دوں گا، تو تم مجھے آزاد کر دو. اس معاہدے کو معاہدہ کتابت کہا جاتا ہے. اور اگر مالک اس غلام کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں. مکاتب. تو فرمایا اگر تم سے کتابت کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں غلام تو تم یہ کرو، ان کو آزاد کرو، ان کے ساتھ یہ معاہدے اور معاملے طے کرو. فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے بارے میں خیر اور بھلائی سمجھتے ہو، جانتے ہو کہ یہ اچھا کام کرے گا، معاشرے کا مثبت اور صحیح فرد بن جائے گا اور اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا، تو اس کو مکاتب بنا دو. شروع میں تو ظاہر ہے غلاموں کا ایک سلسلہ جاری تھا اور منڈیوں میں خرید و فروخت بھی رہتی تھی اسلام سے پہلے. اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو اتنا ختم کیا کہ سوائے جنگی قیدیوں کے کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں رہی. جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو صرف غلام بنایا جاتا تھا، اور وہ بھی اسلام نے اس لیے اجازت دی کہ جو ایک اجتماعی یا حکومت کے اوپر ایک بوجھ پڑنا ہے وہ عوام کے اوپر تقسیم ہو جائے. اور پھر عوام کی بھی ضرورت پوری ہوگی کہ ظاہر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کام کاج کے لیے کسی ملازم کی، تو یہ جو جنگی قیدی ہیں ان کے کام کاج کرے گا اور اس کے خرچے وہ کیا کریں گے، افورڈ کریں گے. اس طریقے سے اس معاشرے کے دونوں لوگوں کی کیا ہوگی، ضرورتیں پوری ہو. تو اسلام نے جنگی قیدیوں سے آخر کار صرف اس کا حکم باقی رکھا، باقی سب کو طریقوں سے آزاد کرنے کا حکم دیا. کہیں قسم کھا لی تو اس کے کفارے کے طور پر فرمایا غلام کو آزاد کرو.
کہیں بیوی کے ساتھ زہار کر دیا تو فرمایا غلام کو آزاد کرو، روزہ توڑ دیا تم نے تو فرمایا کیا کرو، غلام آزاد کرو۔ یہاں فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کیا بناؤ، مکاتب بنا دو، ان سے ایک مخصوص مقدار مال کی لے کر انہیں آزاد کر دو، اور پھر یہ جو ان کے ساتھ تم نے بدلے کی کتابت طے کی ہے اس میں ان کی مدد اور سپورٹ بھی کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، فرمایا اللہ کا مال جو تمہارے پاس ہے، اللہ کا وہ مال جو اس نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے ان کی مدد بھی کرو، ان کو دو تاکہ وہ اپنا بدلے کتابت ادا کر سکے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے بھی اس غلام کو بدلے کتابت دینے کے لیے مدد کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگوں کی اللہ خاص مدد فرماتی ہے، ان میں سے ایک تو وہ جو عفت و پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے مالی طور پر، ان کو ضرور وہ اگر کوشش کریں تو ان کی سپورٹ کرے گا، ان کو مالدار بنائے گا اور وہ اس کے لیے کامیاب ہوگا۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی بدلے کتابت دینے والا جو غلام ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ نے حکم فرمایا تم اس کی مدد کرو، اور اللہ خصوصی اس کی مدد کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ فقاتلوا من علمتم فیہ خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ایک اور حکم فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے معاشروں میں ایک اور بہت زیادہ بے حیائی اور ایک بہت بڑی خرابی معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، وہ تھا زنا کاری کی اڈے۔ جی وہ خاص طور پر باندیوں کو لوگ خرید کر لے آتے، خوبصورت نوجوان باندیوں کو خرید کر لے آتے، اور ان کے سے وہ اس طرح کے اڈے زنا کے بدکاری کے چلواتے تھے اور ان کا مال اور پیسہ جو ہے وہ اس طریقے سے حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ ہر قبیلے کا جو فرد یا سردار زیادہ تر یہ کام کرتے تھے، وہ باندیاں خرید کر لے آتے تو ان کو انہوں نے ایک کوٹھا بنا کر دیا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر اور اس کے دروازے پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ تم جس کو جو خواہش پوری کرنی ہے تو وہ یہاں بغیر جھجک کے آ سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے گھروں پر اور ان کے دروازوں پر وہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے، اور وہ کوٹھا اس قبیلے کے مالک کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ اور اس کو دیکھتے دیکھتے بہت ساری آزاد خواتین نے بھی اس طرح کے کوٹھے بنا رکھے تھے، اڈے بے حیائی کے بنا رکھے تھے، جو اس معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ ایسی خواتین سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی کمائی سے ہمیں دولت بھی ملتی رہے گی، ٹھیک ہے، یہ اپنے کام اس طرح چلاتی رہیں گی، اس طرح دھندے کرتی رہیں گی، اور ہم بھی اپنی خواہش بھی پوری کریں گے اور ساتھ دولت کا سلسلہ بھی قائم ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ عورت کی مالداری کو دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ مالدار ہے نا تو اس سے شادی کر لیتے ہیں تو اس سے اپنا پیسہ روپیہ بھی کام آئے گا اور اس کو بھی استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ اس معاشرے میں قائم تھا، اور جس طرح مکہ ہی میں نہیں بلکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں اس وقت اوس اور خزرج کا جو سب سے بڑا نمائندہ تھا، جو ان کا لیڈر اور سردار بننے والا تھا، عبداللہ بن ابی، وہ اس کام کے اندر سب سے زیادہ پیش تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ مدینہ منورہ والوں کا سردار بننے والا تھا، اس کے لیے تاج تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ سنیارے کے پاس تیار ہونے کے لیے گیا ہوا تھا، اور یہ لوگ اس کو اپنا سردار تسلیم کرنے والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے، یہاں کے قبائل کی توجہ حضور کی طرف ہوگی اور اس کی سرداری دھری رہے گی۔ وہ اندرونی حسد اس نے اس کو منافقت پر مجبور کیا، اور یہ پھر منافقوں کا سرغنہ بنا عبداللہ بن ابی، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اس کا کاروبار بھی اسی طرح کا، اس نے 6 لونڈیاں خوبصورت لڑکیاں، وہ اس نے ان کے لیے اسی طرح کے کوٹھے بنا رکھے تھے اور ان کی سے کمائی کرواتا ہے، اور ان کو ایک مطلوبہ مقدار مال کی ان کے لیے متعین کر رکھی تھی کہ اتنا پیسہ تم نے روزانہ مجھے دینا ہے،
اگر کوئی اتنا کما کر نہ دیتی تو اس پر رد و کوب کرتا، سختی کرتا، اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ اور اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی اس نے ایک اور طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ کچھ لونڈیاں اس نے خوبصورت لونڈیاں اس لیے رکھی تھیں کہ کوئی بھی عرب سے یا غیر عرب سے کوئی سردار اور رئیس مدینہ منورہ میں آتا تھا تو شب باشی کے لیے اپنی کوئی خوبصورت لونڈی اس کے پاس بھیج دیتا تھا۔ خاص طور پر اس کے لیے اس نے ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی معاذہ، اس کو بھیج دیتا تھا۔ تو وہ ایک تو عبداللہ بن ابی کا بڑا احسان مند ہوتا تھا کہ تم نے ہماری رات اچھی گزروائی، اور دوسرا اس سے تعلق ہو جاتے تھے سیاسی طور پر اور ان کو وہ استعمال کرتا تھا اپنے مفادات کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان منافقوں کے تعلقات روم اور یورپ تک پہنچے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے ایک محاذ بنایا تھا، ایک مسجد زرار بنائی تھی، مورچہ بنایا تھا مسلمانوں کے خلاف، جس کا تذکرہ پیچھے سورہ توبہ میں گزر چکا ہے، اور انہوں نے بیرونی یہاں تک رومیوں تک انہوں نے تعلقات قائم کر رکھے تھے، وہ اس عبداللہ بن ابی کی وجہ سے۔ وہ معاذہ لونڈی بڑی تنگ آ گئی تھی اس طرح کے دھندے سے، اور اس نے آ کر ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یہ میرا مالک جو ہے میرے ساتھ اس طرح جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مجھے لوگوں کا زبردستی کھلونا بناتا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اب اسلامی اسٹیٹ اور حکومت قائم ہو چکی ہے، اور یہ سارا ابھی اسلام اور اہل اسلام مضبوط ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور نے ارشاد فرمایا حکومت کے کارندوں کو کہ اس لونڈی کو اپنے قبضے میں لیں، عبداللہ کے پاس نہ جانے، اس کو اپنے قبضے میں لے لیں اور اس کو آزاد کر دیا۔ اب جب اس کو قبضے میں کر لیا گیا تو عبداللہ بن ابی بڑا تل ملایا، اس نے بڑا شور کیا، یہ کیا ہو گیا کہ میری لونڈی تھی، قبضہ کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موقع پر ان آیات مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں اور باندیوں کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ خاص طور پر جب پاک دامنی چاہتی ہیں، وہ عفت چاہتی ہیں، وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، بے حیائی کے کام نہیں کرنا چاہتی، اور تم کیا ہو ان پر زبردستی کرتے ہو، تو اس زبردستی اور مجبوری کے تحت وہ اگر جرم کر لیتی ہیں تو وہ قصوروار نہیں، وہ جرم بھی تمہارے ذمہ پڑے گا، ڈبل مجرم ہو۔ ایک تو یہ کہ تم نے انہیں مجبور کیا، دوسرا وہ جو گناہ ہوا اس گناہ کا بھی خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تحسنا، یہاں ان اردنا تحسنا کی قید لگائی۔ یہ قید اس لیے نہیں کہ اگر عورت پاک دامنی نہیں چاہتی، باقی پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر تم اسے بے حیائی کروا سکتے ہو، نہیں، یہ تحسنا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر یعنی وہ عورت عفت اور پاک دامنی چاہتی ہے، پھر تم جبر کرواؤ گے تو اس صورت میں اس زنا اور بدکاری کی سزا بھی تم پر ہے، اور اگر وہ خود چاہتی ہے تو پھر تو اس کی سزا اسے ملے گی نا، کہ وہ خود بھی چاہ رہی تھی تو پھر اس کی سزا تو اس پر ہوگی، اور تم نے جو غلط کام کیا کہ اس کو اس راستے پہ لگایا اس کی سزا تمہیں ملے گی، ڈبل سزا تمہیں نہیں ملے گی، لیکن اس صورت میں تو ڈبل سزا کے تم مستحق۔ ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات، یا دوسرا مطلب اس کا بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ فتیاتکم مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے کہ تم اپنی باندیوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ زنا پر مجبور کیسے کرنا ہے کہ تم وقت پر ان کی شادیاں نہیں کرتے۔ جب وقت پر بچوں کی شادی نہیں کی جاتی تو وہ گویا کہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، زنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ طبعی اور فطرتی جذبہ ان کو بار بار مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہ کریں، تو گویا کہ وہ تو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے عفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تم ہو کہ ان کو کس کی طرف لے کر جا رہے، گناہ کی طرف۔ ان کا وقت پر نکاح نہیں کراتے، جس کا حکم پیچھے دیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے نکاح اور شادیاں کرا دو، اور وہ پاک دامن اور عفت اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن تم جو ہے ان کے نکاح نہیں کراتے۔ وَلَا تُكْرِهُوا، ان کو مجبور نہ کرو، فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی ہو جائے۔ کہیں ہوتے ہیں نا بچوں کی شادی نہیں کرتے، جب شادی ہوگی تو بیوی کا ہو جائے گا،
ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو کمانے دو، کچھ ہمیں بھی تو کھلائے، وہ اس لالچ میں کہ مال و دولت اکٹھا کر لے، پھر دیکھیں گے بعد میں شادی اس کی کر دیں گے جی۔ یا بہت سارے آج کل بچیاں جیسے کام کاج بیچاری کرتی ہیں تو وہ اس لیے ان کی شادی نہیں کراتے کہ اچھا کام کاج کر رہی ہے، ابھی کما رہی ہے، ہمیں بھی آ رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو گویا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو کہ دولت اکٹھی ہو جائے، اور تم اس طریقے سے ان کو بے حیائی اور بے روی کے راستے پر لے جاتے ہو۔ آج اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ بہت بڑا مرض پھیلتا جا رہا ہے کہ وقت پر بچوں کی شادیاں نہیں کرائی جاتی، اور اس کا نقصان اس معاشرے کو اتنا پڑ رہا ہے کہ اس معاشرے میں بے حیائی، گناہ، جرائم، قتل و غارت گیری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عرب معاشرے میں تو یہ عرب معاشرے کہہ رہا ہوں، دنیا کے جاہل معاشروں میں، کفر کے معاشروں میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، آج بھی وہاں بے حیائی عام ہے، ان کے ہاں اس چیز کی کوئی عفت پاکدامنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل اسلامی معاشروں میں بھی یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگ مال و دولت کے پیچھے ایسے اندھے دھند پڑے ہوئے ہیں، بچوں کو باہر بھیج دیں گے، کئی سال تک کماتے رہیں گے، دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنی ہے، اور ان کی وقت پر شادی نہیں۔ پھر شادی ہو بھی جاتی ہے تو بیوی کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر کہیں ہے، وہ بیچارہ زندگی گزار رہا ہے، تو وہاں خرابی کرے گا اور یہ یہاں خرابی کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن المغیبات، جن کے شوہر گھروں میں نہیں ہوتے ان کے پاس کبھی بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہاں گناہ کی امکانات بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین اس طرح بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور مرد ادھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی بھی ہے۔ اور پھر آج ہم یورپ میں کافروں کے معاشرے میں جانا بڑا فخر سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج کر ہم اس کے لیے بڑا اپنا سر بلند کرتے ہیں کہ میرا بچہ جناب امریکہ میں ہوتا ہے، اٹلی میں ہوتا ہے، لندن میں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھ لو، ایک نسل تو چلو کسی وجہ سے وہ بچ جائے گی، اپنے دین اسلام کو بچا لے گی، اپنی کچھ اس ماں باپ کی تربیت یا اسلامی معاشرے کا اس پر اثر رہے گا۔ اگلی نسل جو ہے اس کے اندر دین اسلام کے اثرات کم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس سے اگلی نسل، خاص طور پر اگر وہ وہیں شفٹ ہو گئے، جیسے کہ یورپ کا آج یہ بڑا وتیرہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ ان کو مستقل اپنا غلام بنا لیں۔ نیشنلٹی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے تمہیں اپنا آزاد شہری اور خود مختار شہری بننا قبول کر لیا، انہوں نے اس نیشنلٹی کے نام پر اپنا غلام بنا لیا کہ ان کی نسلیں ہمارے ہی ملک میں کام کریں جی۔ اور پھر وہ تیسری نسل اس اسلام سے نکل جاتی ہے، اس پر اسلام کے اثرات برائے نام رہ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں مسلمان بھی ہوں، وہی اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ جو بھی آج ان غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے لوگ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی تیسری نسل کو دیکھ لو کہ کتنا ان کے اوپر اسلام کے اثرات موجود ہیں۔ اپنی دین اسلام کو، اپنی تعلیمات کو، اللہ کے تعلق کو تم نے بسے پوش ڈال دیا، محض دولت کے اندھے پجاری بن کر اس کے پیچھے دوڑ تم نے لگا دی۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ کیا تم دنیا کی دولت اور زیب و زینت کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور عفت، پاک دامنی، اعلیٰ اخلاق، اسلامی معاشرت، اس کے حوالے سے تم بے بہرے ہو گئے ہو؟ تو فرمایا ایسا نہ کرو، ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے تم دل دادا بن گئے ہو۔ ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور، تو جو ان پر جبر کرے گا، ان کے نکاح پر وقت نہیں کرے گا، یا لونڈیاں ہیں تو ان سے زبردستی زنا کروائے گا، زنا کے اڈے کھلوائے گا۔ ہمارے بھی ایک حکمران جس کو بعض لوگ بڑا امیر المومنین سمجھتے ہیں، جرنیل بھی تھا، صدر بھی تھا، اس نے بھی اڈے قائم کروائے یہاں زنا کی، یہ ہیرا منڈی اور اس طرح کے بڑے بڑے اس نے اڈے کروائے، ان کی سرپرستیاں کی گئی، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا گیا، دیوس قسم کا انسان تھا وہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے کام کرواتا ہے، بے حیائی کے اڈے قائم کرواتا ہے، تو یاد رکھو، تو وہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، جن پر تو جبر ہوا، کوئی لونڈی ایسی مجبور ہو گئی اور اس کو اس طرح کا کام کروایا، وہ نہیں چاہتی تھی، تو اس
سے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، ظاہر ہے مجبوراً اس نے کیا. یا وہ اولاد جو چاہتی ہے عفت اور پاک دامنی، ماں باپ اس کا نکاح نہیں ہونے دیتے یا نکاح نہیں کرتے، کسی درجے میں وہ تو معذور سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ معذور نہیں ہوں کہ اس کے ماں باپ یا وہ جبر کرنے والے وہ مجرم ٹھہریں گے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے اللہ کے. فإن اللہ من بعد إکراہہن غفور رحیم. تو وہ باندھی یا وہ جو بے قصور ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اور دیکھو ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی نازل کی ہیں، بیان کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان سے سبق سیکھو. تاریخ بھی تمہارے سامنے پہلی قوموں کی بیان کی ہے کہ پہلی قومیں کیسے تباہ ہوئی جب انہوں نے اللہ کے قوانین کو پس پش ڈالا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور دیکھو یہ ہم نے آیات جو نازل کی ہیں یہ متقین ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان میں بڑی موعظت، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، عبرت ہے. اللہ نے یہ آیات تمہاری طرف نازل کر کے تمہارے لیے ایک سبق قائم کر دی ہے تاکہ تم اس سے سیکھو. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.